بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. علمی دنیا کی ایک عظیم ترین علمی ہستی کی جدائیگی پر ان کی خوبیوں اور کمالات کے تذکرے کے لیے اور ان کی جدائیگی کا صدمہ برداشت کر رہی قوم کی ایک بہت بڑی تعداد کے صبر اور تسلی کے لیے منعقد یہ مجلس صرف زبانی گفتگو تک محدود نہیں، بلکہ اس مجلس میں آپ کی خوبیوں اور کمالات کو تحریر کی قید میں لا کر کتابی شکل میں بطور یادگار ہم سب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس سے ہم لوگ جب چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں مختلف آپ کی خوبیوں کا، کمالات کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم نے اور گزرے ہوئے اکابر اساتذہ اکرام کی یاد دلا دی۔ موقع پر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر پاؤں گا، نہ اس کا موقع ہے۔ میں 2-3 باتیں ذکر کروں گا اور اپنی بات ختم کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو نبی بنانا چاہتے ہیں، جو سلسلہ ختم ہو چکا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو سلسلہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ وہ کس کو نبی بنائیں گے، اور جس بندے کو بنانا ہوتا نہ اس بندے کو اس کا پتہ ہوتا، نہ اس کی ہوا لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے، اور ایک عمر میں پہنچنے کے بعد ان کو نبی بناتے اور نبوت کا اعلان ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور اس مقام و عمر کی اس منزل تک لے آتے ہیں، اور پھر اس منزل پر پہنچنے کے بعد نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اسی طریق پر چونکہ نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب بہت پہلے سے ہوا ہوتا ہے، اور اسی انتخاب کے نتیجے میں ان کی پرورش ہوا کرتی ہے۔ اسی طریق پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو مقبول اور ان کو دنیا و آخرت میں محبوب مقبول بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خوبیوں سے انہیں نوازتے ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی اللہ جس سے اپنے بندوں کو مقبول بناتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین صفت وہ علم کی ہے۔ علم اور معلومات یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم وہی کہلاتا ہے جو صاحب علم کو عمل پر مجبور کرے،
اور علم کے مطابق جس کا عمل نہ ہو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ معلومات کا خزانہ ہے، وہ علم نہیں۔ عام طور سے ہم لوگ تقاریر میں یہ کہتے ہیں کہ ابلیس شیطان بہت علم رکھتا تھا، علم نہیں رکھتا تھا، معلومات رکھتا تھا، علم نہیں تھا۔ علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ بھئی ان کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا مقدر یہ ہے کہ وہ جھکے، اور علم والا جو ہے وہ عروج پر جائے، ترقی پر جائے۔ یہ فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہوا، بعد میں انسان کو زمین پر اتارا گیا۔ انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمانوں پر کچھ فیصلے کیے گئے، وہ بعض فیصلے عملی کیے گئے۔ ان عملی فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ علم اور علم والا ہمیشہ بلندی پر ہوتا ہے، اور ناواقف اس کا مقدر جھکنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نورانی فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کی صفت رکھتے ہیں، اس کے باوجود چونکہ علم نہیں تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام چیزوں کے نام بتلا دیے، اپنے علم کو ظاہر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور ابو البشر آدم کو فرشتوں سے افضلیت کا مقام وہیں دے کر دنیا میں بھیجا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہتے ہیں انہیں اللہ علم دیتے ہیں، اور جن کو نوازنا نہیں چاہتے معلومات کا خزانہ ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابلیس راندہ درگاہ ہوا، اور معلومات کے خزانے رکھنے والے اس دنیا میں راندہ درگاہ ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کی مثالیں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی الرحمہ کو علم عطا کیا تھا، علم کا وافر حصہ۔ وہ معلومات نہیں تھی، وہ علم تھا، اور علم ہونے کے دلائل مجھ سے پہلے جو فاضل مقررین تھے انہوں نے بیان کیا کہ اب یہ تقوی ہی کی باتیں تھی جو ایک غیر عالم عامی صادق بھائی نے جو پیش کی، وہ تقوی ہی تو تھا، وہ پرہیزگاری ہی تو تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری تھی، اور تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا، وہ معلومات کے خانے میں نہیں گیا، وہ علم ہی کے خانے میں رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا، علم کو منتقل کرنے کی تمام تر صلاحیتیں ان کے اندر رکھ دیں۔ یہ بھی دلائل آپ کے سامنے آئے کہ کوئی طالب علم درس میں غیر مطمئن نہیں اٹھا کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ علم کو منتقل کر۔ بہت سارے لوگ کتابیں پڑھاتے ہیں جی، اور طلبہ مطمئن نہیں ہوتے، نام بڑا ہوتا ہے، کتاب بھی ان کے ذمہ بڑی ہوتی ہے، لیکن طلبہ پریشان ہے، سبق سمجھ میں نہیں آتا جی۔ کبھی کبھی طلبہ کی ذہنی کمزوری کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بات الگ ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہین طلبہ ہے، سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو سمجھانے کی صلاحیت، کتاب کو گھول کر پلا دینے کی صلاحیت، وہ حضرت علی الرحمہ میں بدرجہ موجود تھی۔ میں نے 1987-88 میں مختصر پڑھی تھی حضرت سے دارالعلوم سبیل الرشاد میں۔ وہ مختصر المعانی کی وہ ساری تقریر، وہ ساری باتیں آپ کی میرے ذہن میں نقش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کر کے، اللہ کے نبی کی ایک جو حدیث ہے
اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، یہ جو حدیث جو مرنے کے بعد 3 چیزیں جاری رہے، اور علم کے علاوہ بھی بہت سارے حضرت کے صدقے جاریہ والے کام بہت ہیں۔ اخیر میں ایک ملاقات میں حضرت نے ذکر کیا، ممکن ہے مولانا نعمان صاحب موجود تھے اس میں، حضرت نے فرمایا تھا کہ گاؤں کی ایک زمین ہے، وہاں ان کی اپنی بھائیوں کی، اس زمین کو مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنے بھائیوں کی جو زمین تھی، اس زمین کو مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حضرت نے برسبیل تذکرہ کوئی بات آئی تو وہ ذکر کر دیا حضرت نے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی، صدقہ و خیرات کا ذکر آیا تھا، وہ صدقہ جاریہ۔ پھر علم ينتفع به، ہزاروں شاگردیں اور سب آپ کے علمی کمالات کے معترف اور آپ سے مطمئن اور آپ کے بارے میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار کہ علم کو امانت مان کر طلباء میں منتقل کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت کو کبھی قبول نہیں کیا علم کے منتقل کرنے میں۔ تو علم ينتفع به بھرپور ہے، ولد صالح يدعو له، وہ ہمارے سامنے موجود ہے جی۔ مولانا ولی اللہ صاحب شاندار استاد ہے، ہمارے یہاں بھی استاد رہے، بود کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے وہ رک گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد ثواب کے پہنچنے کے 3 ذرائع ہمارے نبی نے ذکر کیے، وہ تینوں حضرت نے بہت بڑی تعداد میں دنیا سے چھوڑ کے گئے۔ حقیقی اولاد بھی ہے، روحانی اولاد بے شمار، علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، صدقہ جاریہ کے بھی بے شمار کام ہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن ایسا دنیا سے جانا کہ جس کے جانے کے بعد لوگ اس کی زندگی کے پاک صاف اور اس کی زندگی میں تقوی و طہارت کی گواہی دیں، یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یہ جتنے لوگ ان کی خوبیاں یہاں بیان کر رہے ہیں، کمالات بیان کر رہے ہیں، کوئی عصا یا لاٹھی یا بندوق لے کے ہمارے سروں پہ سوار نہیں ہے کہ تجھے یہ بولنا ہے، تجھے آج یہاں جمع ہونا ہے، تجھے بیٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میرے بندے کا تذکرہ چل رہا ہے، تم سب چلو۔ یہ ہوتی ہے کامیاب زندگی۔ میں جانا تو سب کو ہے، حضرت علی الرحمہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، میں ان کے تمام فرزندان، صدمے پر صدمہ ہے، دکھ پر دکھ ہے۔ والدہ کا انتقال ہوا اور پھر چند دن بعد والد رخصت ہو گئے، اور کرونا کے ماحول میں ایسے موقع پر کہ اس وقت چاہتے ہوئے بھی آخری موقع پر حاضر ہونے کی خواہش کے باوجود بہت بڑا طبقہ مجمع حاضر نہیں ہو سکا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا صدمہ ہے، تکلیف ہے، بہت سارے شاگردوں کو ہے اور حقیقی اولاد کو بھی یقیناً ہے۔ تو یہ اجلاس اس صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ میں اتنا کہوں گا، جانا تو تھا، ان کا جانا طے تھا، ان کی پیدائش سے پہلے ان کا جانا طے تھا، ان کا وقت، دن، تاریخ سب طے تھی، اسی وقت ان کو جانا تھا، کوئی جانے سے روک نہیں سکتا تھا، گئے۔ لیکن ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ ایسی زندگی گزار کے گئے جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کی زندگی کے تقوی و طہارت کے چرچے ہیں۔ تو یہ جان کر دل کو مطمئن کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اسی نقش قدم پر ہم لوگ بھی چلیں،
اور بعد والے ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ دنیا سے رخصت ہو تو دو چار آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے تو رہیں کہ بھئی چلا گیا دعا کر لو۔ بہرحال میں ایک طرف تو ان کے تمام اولاد کو، بھائیوں کو، ان کو میں تسلی کے یہ کلمات بولنا چاہوں گا کہ وہ ایسے استاد تھے کہ ان کی قدر دل سے کی جاتی تھی۔ ان کے سبق جو ہے انتہائی مقبول تھا، اور بے داغ زندگی گزاری، دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایصال ثواب کے بہت سارے راستے چھوڑ کے گئے، تو آپ حضرات پورے بھائی بہنیں سب اس سے اطمینان حاصل کریں اور اپنی زندگی ان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کے ساتھیوں کہ انہوں نے اس جلسے کو بکل میں قیمتی موت یکجا کیا، اس کا رسم اجرا کیا، اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا، ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ انہوں نے اپنایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو، ان کے معاونین کو۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔